نہ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اللہ تیرا شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا رأى انه اخرج الشيء من قوة فاسکنہ موضعا آخر۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ حدثنی اخی عبد الحمید عن سلیمان بن بلال عن موسیٰ بن عقبۃ عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت کأن امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدینة حتى قامت بمہیعہ
یہ مہیات وہیا الجوفہ فاولت ان وباء المدینۃ نقل الیہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی جو آب و ہوا ہے نا یہ خراب رہتی تھی. اس کی اصل میں ایک وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر جو بطحان وادی ہے اس کے اندر گندا پانی جو ہے وہ کنویں یہ جیسے ہوتا ہے نا گندے پانی کے نالے، تو گندے پانی کی نالے جو ہے وہ نالا بہتا تھا، تو اس کی وجہ سے مدینہ منورہ کی آب و ہوا جو ہے وہ خراب رہتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا کی تھی، اور ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خواب بیان کیا. تو خواب کی صورت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز دکھا دی جاتی ہے. تو یہ خواب میں بھی دیکھ لی انہوں نے کہ وہ جو بیماری ہے وہ مدینہ منورہ سے جوفہ کی طرف چلی گئی ہے. جوفہ جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جہاں سے جو شامی لوگ جو ہیں وہ جوفہ سے جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں. تو یہاں جو تھے جوفہ میں آپ کے مخالفین یہود آباد تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب دعا کی تو خواب میں انہیں دکھایا گیا کہ مدینہ کی جو ایسی بیماریاں ہیں جو وہاں وبا کی صورت میں پھیلتی ہیں وہ جو ہیں وہ وہاں سے مدینہ منورہ سے جو ہے وہ جوفہ کی طرف منتقل ہو گئی ہیں. اب یہ نام تو اس کا عوامی نام ہے، اور لیکن مہیا جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ ایک اور نام ہے. تو ترجمہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک چیز آپ نے نکالی ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ ہمارے کمروں کے اندر یا گھروں کے اندر کوئی دیواروں کے اندر ایسی چیز بنا لیتے ہیں جس کے اندر کوئی چیزیں جو ہیں یہ انسان سنبھال کے رکھ سکتا ہے. تو ویسے تو لغت میں قوہ کا یہ چھوٹے کاف سے ہے، تو اس کا لغت میں معنی جو ہے وہ روشن دان بھی ہوتا ہے. یعنی اسی کے پیچھے اگر آپ جو ہیں وہ اس کی پچھلی دیوار جو ہے کر دیں تو وہ روشن دان بن جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ آج کل تو خیر بہت ہی آسانیاں ہو گئی ہیں. لوگ جو ہے وہ لوہے کا جو ہے وہ بنوا لیتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز، اور لوہے کی چیز بنا کر وہاں لگا دیتے ہیں، محفوظ بھی رہتی ہے، اور یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ اس سے روشنی بھی آتی رہتی ہے. تو یہ لفظ جو ہے یہ قوہ ہے، اگرچہ بخاری کے بعد نسخوں میں یہ جو ہے وہ چلیے جو ترجمہ میں نے کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ
جب دعا کی کہ وہاں سے جو ہے وہ آپ نے یعنی خواب دیکھا کہ آپ نے ایک چیز وہاں سے نکالی ہے اور اسے جو ہے وہ وہاں سے کسی اور جگہ جو ہے وہ آپ نے رکھ دیا ہے. تو اب یہ کسی اور جگہ جو ہے وہ رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مدینہ منورہ کے اندر بیماریاں تھیں وہ وہاں سے نکل کر جو ہے وہ جوفہ میں چلی گئیں. تو میں نے جو ہے وہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. سالم بن عبداللہ جو ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. یہاں عبداللہ سے مراد جو ہے وہ عبداللہ بن عباس ہیں. ہاں جی، عمر ہے کیوں؟ ہاں جی، یہ اصل میں عبداللہ بن عباس کے بیٹے بھی ہیں. آپ دیکھیں نا پیچھے، آپ یہ جو آپ نے پیچھے روایت پڑھی ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ جی ہاں، اس میں عبید اللہ بن عبداللہ، ہاں نہیں اس کا نام عبید اللہ ہے، وہ عبید اللہ ہے اس کا نام، جو عبداللہ بن عباس کا بیٹا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہاں آپ کا تو جب ابن عمر جو ہے وہ اکیلے ہوں تو پھر جو ہے وہ مراد عبداللہ بن عمر ہی ہوتے ہیں. لیکن ویسے جو کہ امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیز جو ہے وہ ایک دفعہ تفصیلی بیان کر دیں اس کو پھر دہراتے نہیں. اب اسی طرح جو سندوں کے اندر جو لوگ آتے ہیں، شروع میں تو امام بخاری نے ایک دفعہ تمام کے تفصیلی جو نام ہیں وہ ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ آتی ہے تو پھر ناموں کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل کرتے. اب آج کل جو ہے یہ طریقہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی وغیرہ کے لیے ہے کہ پہلی دفعہ ایک نام ہے وہ پورا ذکر کیا جائے، تاکہ کتاب کا نام جو ہے وہ بھی پورا ذکر کیا جائے، اور کتاب کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو مصنف ہے اور اس کا جو سن طبعات ہے وہ سارے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب بار بار ذکر آتا ہے تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ایک لفظ جو ہے بول کر اس سے مراد لے لی جاتی ہے. چلیے جی، اب جیسے کہ بیان ہوا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے جی، اب عبداللہ بن عمر نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یہ ہے کہ آپ نے خواب میں ایک سیاہ عورت دیکھی، اور سائرۃ الراس، یعنی اس کے جو بال تھے وہ سارے بکھرے ہوئے تھے. یعنی ویسے وہ سیاہ رنگ کی بھی تھی، اور اس پر جب بال بکھر جاتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیاہ چیز جو ہے یہ بالوں کے اندر سے جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو وہ اور بھی ڈراؤنی ہو جاتی ہے. عام طور پر جو جنات ڈراتے ہیں وہ یہ شکل بھی بنا کر ڈراتے ہیں انسانوں کو. خرجت من المدینہ، اور یہ سیاہ عورت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ یہ مدینہ سے نکل گئی ہے، اور اتنے جا کے جو ہے وہ اپنا قیام کیا ہے مہیا کے اندر. اور مہیا جو ہے یہ جوفہ ہے، یعنی جوفہ میں اس نے قیام کر لیا. مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو تھی وہ ایک بیماریاں تھیں، اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ مدینہ سے ان بیماریوں کو، وباؤں کو جو ہے دعا کی تو اللہ نے قبول کر لی، اور وہ بیماریاں جو ہیں وہ پہنچ گئیں وہاں جوفہ میں. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ جو مدینہ کے لوگ ہیں یہ برے معلوم نہ ہوں، اچھے صحت مند معلوم ہوں. اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرۃ القضاء کیا ہے، یعنی صلح حدیبیہ کی تحریر کے نتیجے میں آپ نے جو ہے وہ اگلے سال عمرہ کرنا تھا. تو اگلے سال جو آپ نے عمرہ کیا ہے، اس عمرے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے صحابہ سے کہا کہ
کہ جب تم یہ جو ہجر ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو، جو جہاں جو ہے وہ حتیم، ہاں جی، تو یہ حتیم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سارے جو مکہ کے قریش ہیں نا وہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور حتیم کے بالمقابل وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب حتیم کے پاس لوگ ہوتے ہیں تو پھر زیادہ رش بھی نہیں ہوتا. پہلے حجر اسود کے پاس تو رش ہوتا ہے اور وہاں جو ہے وہ الگ الگ. اس طرح جو ہے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ کی آب و ہوا تو خراب ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ سوکھے ہوں گے، موٹے تازے نہیں ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں حکم دیا، کہا کہ پہلے 3 چکروں میں جو ہے وہ تم نے رمل کرنا ہے. اور رمل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ، پاؤں سے مراد اگلا حصہ، تو پاؤں کا جو اگلا حصہ ہے اس کے اوپر انسان جو ہے وہ چل کر، تو جیسے کہ ایک پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے نا، تو اس کے بالمقابل جو مخالف ہوتا ہے جس نے اس سے کشتی لڑنی ہوتی ہے، ان کو دکھانے کے لیے وہ جو ایسے اترتا ہے اس اکھاڑے کے اندر جیسے کہ پہلوان جو ہیں وہ کسی اکھاڑے میں اترتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حالت تم بنا لو، یعنی تم نے حالت یہ بنانی ہے کہ اس کے اندر یعنی جو 3 رخ ہیں بیت اللہ کے، ان کے اندر تو تم نے یہ حالت بنانی ہے. اور جو بیت اللہ کا رخ ہے نا، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، تو وہاں آپ نے جو ہے وہ عام چال چلنی ہے. لیکن رمل چونکہ ہوتا ہے اپنے کپڑے کو جو ہے وہ دائیں بازو کے اندر سے جو ہے وہ گزار کر، تو بائیں جو ہے وہ بائیں پر ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ چادریں ہوتی ہیں نا، تو یہ دائیں جو ہے وہ بازو کے نیچے سے گزاری اور اس کے اوپر ڈال لی. تو اس حالت کو بولتے ہیں استباع. تو استباع جو ہے یہ بھی سنت ہے، اور جو اسی کے حتیم کے طرف جو ہے وہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں کے اندر جو ہے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ ہے کہ آپ نے ایسا ہی عمل کیا خود بھی. تو اس طرح سے وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ، اور ساتھیوں نے یہ کہا نا کہ پہلوانوں کی طرح جو ہے وہ، جیسے پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں تو اس کا مطلب اپنے آپ کو دکھائے. جب پہلوان جو ہے نا جب اکھاڑے میں اترتا ہے تو وہ ایسا مسکین بن کر نہیں اترتا، وہ اس وقت جو ہے بڑا اپنے آپ کو دکھا کر جو ہے میں بڑا طاقتور ہوں، اس طرح. تو اس لیے یہ 2 عمل جو ہیں یہ اس کا سبب تو خاص تھا. لیکن حلال اور حرام کے متعلق بات ہو، یا یہ ہے کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خصوصی جو حکم دیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ سبب جاتا بھی رہے تو اس حکم کو یا اس سنت کو جو ہے وہ واپس نہ لیا جائے. اس کی بڑی بہترین مثال جو ہے وہ رمل ہے. تو کیونکہ رمل کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ آپ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کیا، یہ ٹھیک ٹھاک ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیماری تو وہاں سے جو ہے وہ جوفہ میں چلی گئی. تو اب یہ چونکہ مسلمانوں کا معاملہ تھا تو اس لیے انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبادات کے اندر کوئی چیز اگر کسی خاص سبب سے ہو تو وہ بھی سنت ہوتی ہے. اس کی میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا پہلی رکعت میں یا تیسری رکعت میں، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ
ایک دفعہ بیٹھ کر پھر اٹھتے تھے. اور یہ جو بیٹھنا ہے اس کو بولتے ہیں جلسہ استراحت. آپ نے کسی وجہ سے کیا ہو لیکن جلسہ استراحت جو ہے وہ ہمارے لیے مستقل سنت ہے. اس لیے ابو حمید ساعدی نے جب نماز پڑھائی تو اس نے جو ہے وہ اس نماز اللہ کے رسول کی نماز یہ ہے تو اس نے پہلی رکعت کے بعد بھی اور تیسری رکعت کے بعد بھی جو ہے وہ جلسہ استراحت کیا. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ اصول بتانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عبادت کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ کریں تو وہ جو ہے وہ ایک سنت بن جاتی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت وہ یادگار ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت حاجرہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کو وہ سارے کا سارا. اور اسی طرح جب حضرت ابراہیم نے جو ہے اپنے بیٹے کو کی قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ اپنے خواب کو سچا کر دیا تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہمارے لیے سنت بن گیا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک غلطی جو ہے وہ مولانا مودودی نے کھائی ہے اس معاملے میں، اور ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے جو نکاح متع ہے نا اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر جو حالات متع کے جائز کرنے کے تھے اگر وہ آج بھی پیدا ہو جائیں تو پھر آج بھی متع جائز ہو سکتا ہے. اور اس کی انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ یہ حرام بھی تھا حلال بھی ہوا. تو اس طرح جو ہے جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک مقصد سے یہ جو ہے وہ آپ نے متع رکھا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے گھروں سے بڑی دوری کی بنا پر جو ہے وہ خواہش ہے بیویوں کی تو چلیے جی ایسے متع کی اجازت دے دو. لیکن یوں بات نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ حلال اور حرام کا ہے. اس کے اندر جو نسخ ہوتا ہے وہ دوبارہ نہیں لوٹتا. لیکن شریعت کے دو حصے ہیں. ایک حصہ شریعت کا ہے جسے شرع کہتے ہیں اور دوسرا حصہ شریعت کا ہے جسے منہاج کہتے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تو جو منہاج ہے نا اس کے اندر نسخ اور اسی طرح جو شرع ہے اس کے اندر نسخ، ان دونوں کا معنی فرق ہوتا ہے. جب منہاج کے اندر نسخ آئے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب چونکہ طریقہ کار کا ہے اس لیے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم یہ طریقہ کار اختیار کر لیں گے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جہاد کیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بعد جو ہے تبلیغ کا کام نہیں آپ نے چھوڑا، حتیٰ کہ آپ تبلیغی وفود بھی بھیجتے رہے ہیں اور تبلیغ کے لیے آپ نے جو ہے وہ تمام بادشاہوں کو خطوط بھی لکھ دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ اتنی دعوت کا کام کیا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے یہ حقیقت میں جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد تو بڑی ہی عام ہو گئی تھی. لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے جو ہے وہ گزشتہ روز پڑھا تھا کہ احد کے بعد جو ہے وہ نقصان تو بڑا ہوا لیکن احد کے بعد جو ہے مسلمانوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے. تو اس لیے ان فوائد کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو احد کی شکست نہیں ہے بلکہ جو مسلمانوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے خواہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. اس لیے کہ احد کے اندر ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس حکم کی خلاف ورزی کی لوگوں نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ اطلاع ملے کہ ہمیں جو ہے وہ گدھ اٹھا کے لے گئے ہیں تو پھر بھی تم نے جو ہے وہ یہ حصہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ خاص جگہ تھی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہاں سے کافر حملہ آور نہ ہو، کیونکہ وہ جگہ جو ہے مسلمانوں کی کمزور جگہ تھی، پیچھے پڑتی تھی، آگے جو ہے قریش اور پیچھے سے حملہ آور. اور ہوا بالکل یہی کہ جب انہوں نے جگہ چھوڑ دی تو اب کیا ہوا کہ خالد بن ولید جو تھے آپ کو یہ پتہ ہے یہ بڑے جنگجو تھے اور اسی لیے انہیں سپہ سالار بھی بنایا جاتا تھا. تو انہوں نے جو ہے خالد بن ولید نے لشکر لے کر پیچھے سے حملہ کر دیا اور وہاں پھر چند صحابی نہیں گئے تھے جن میں عبداللہ بن حذافہ جو ہیں وہ خاص طور پر جو ان کے امیر مقرر تھے وہ نہیں گئے تھے. ان کو تو انہوں نے قتل کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ
پھر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور حملہ آور مسلمانوں کو خیال تک نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے سے حملہ ہو جائے گا۔ اب جب پیچھے سے حملہ ہوا ہے تو مسلمانوں کی جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ پہلے مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ کافر بھاگ رہے ہیں، لیکن جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو اب مسلمان جو ہے ان کے اندر بگدڑ مچ گئی۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو صفیں باندھ کر ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اس طرح شاید لڑائی نہیں کی، اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صفوں کے بغیر لڑائی جو ہے وہ ناکام اس لیے ہوتی ہے کہ صفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ اپنا ہے یا دشمن کا ہے۔ تو اس لیے ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں بھی ٹوٹ گئی، اور آپ جو ہیں وہ اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ جو ہے ایک جگہ پر جو ہے وہ آپ نے پھر اپنا بچاؤ حاصل کیا، اور اس میں آپ کے ساتھ جو تھے یہ طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے، اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب بھی تھے اسی طرح۔ تو یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود زخمی تھے، یعنی آپ جو ہے وہ احد کے اندر پتھر جو ہے وہ لگا تھا آپ کو، تو آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے، یہ اگلے جو اوپر اور نیچے کے دانت ہیں، تو یہ 2 دانت نہیں ہیں، یہ 4 ہیں۔ تو اس لیے اس کو لیکن عربی زبان میں کہتے ہیں سنایا ہے، یہ اس لیے کہ یہ 2 دانت اوپر اور 2 نیچے یہ عام طور پر اکٹھے کام کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو زخمی ہو گئے، لیکن اب کافروں کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ جو بچا کچا مسلمان ہے اسے ختم کر دیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی، تو اس کے اندر جس نے جو ہے وہ تیر اندازی کی ہے اور کافروں کو روکا رکھا ہے، ان میں ایک تو سعد بن ابی وقاص ہیں۔ تو یہ وہ آدمی ہیں جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کہا نا کہ تم تیر اندازی کرو، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہے کہ میرے ماں باپ دونوں تم پر قربان ہوں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے یہ دعا نہیں کی، کہا میرا باپ قربان ہو، یہ تو ہے، لیکن میرے ماں باپ دونوں آپ قربان ہوں، یہ صرف سعد بن وقاص کے لیے دعا ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ بھی، اور طلحہ بن عبید اللہ کا میں نے خاص طور پر نام یہ لیا ہے کہ ان کے پاس جب روکنے کو ڈھال نہیں رہی تو انہوں نے کیا کام کیا کہ جو تیر آتے تھے نا وہ اپنے بازو پر روک لیتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ طلحہ بن عبید اللہ جو ہے یہ ان کا ایک بازو بیکار تھا، یہ ایک بازو سے کام کرتے تھے، دوسرا بازو تو تیروں کی وجہ سے بیکار ہو چکا تھا، نہیں دوبارہ اس کا علاج نہیں ہو سکا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ چیز اس لیے بتائی ہے کہ خاص طور پر یہ اصول جو ہے یہ غلط ہے کہ منہاج کے اندر اگر نسخ آ جائے تو اس کو جو ہے یہ ہمارے ساتھی ہیں مولانا حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب، تو یہ چونکہ نائب امیر بھی رہے ہیں جماعت الدعوہ کے، تو اس اعتبار سے یہ وہاں کے مفتی سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ لکھا تھا کہ جہاد سے پہلے جو تبلیغ کا کام تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور اب جو ہے وہ صرف لڑائی باقی رہ گئی ہے، اور جہاد کے معنی لڑائی کے ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ منہاج کے اندر جو نسخ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حالات کے مطابق تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن مولانا مودودی نے غلطی یہ کھائی کہ حرام حلال کے اندر بھی یہی مفہوم لے لیا ہے منہاج والا۔ تو یہ متع جو ہے یہ حلال اور حرام کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ اب ضرورت پیدا ہو جائے تو متع جائز ہو جائے۔ میں نے آپ کو کتنی مثالیں دی ہیں اس کے لیے، خاص طور پر ایک تو میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کی مثال دی ہے اجتباع کی، پھر میں نے آپ کو رمل کی مثال دی ہے۔ تو یہ ساری مثالیں اس لیے دی ہیں کہ یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اسی طرح میں نے جلسہ استراحت کی آپ کو مثال دی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام اگر جو ہے وہ کچھ جوانی ڈھلنے کے بعد کیے ہیں تو ان کاموں کو بھی جو ہے وہ سنت کا مقام حاصل ہے، بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، آپ کا نماز بیٹھ کے پڑھنا بھی سنت بن گیا؟ کیا نماز بیٹھ کے پڑھنا سنت بن گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نماز بیٹھ کے پڑھتے تھے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، یہ منسوخ ہو گیا ہوا ہے، یہ منسوخ ہو گیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ نماز جو ہے یہ عبادت ہے،
تو عبادت کے اندر جو نسخ ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، پہلے آپ کا عبادت کے اندر یہ تھا کہ آپ جو ہیں ایسے دونوں ہاتھ کر کے اپنے گھٹنوں کے درمیان میں رکھ لیتے تھے، اور یہ بعد میں اللہ کے رسول منسوخ ہو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، یہ بھی منسوخ ہے، اور اسی طرح بیٹھ کے نماز جو ہے وہ بھی منسوخ ہے، چونکہ یہ عبادت ہے نا۔ اصل میں نے تو منہاج کی بات کہی ہے کہ منہاج کے اندر جو نسخ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر دعوت کے حالات ہوں تو دعوت دی جائے، تو اس لیے یہ کہنا کہ دعوت منسوخ ہو گئی ہے یہ غلطی ہے۔ اصل میں یہ صورتحال ایسی ہے نا، استراحت کو آپ نے یہ بھی عبادت کے اندر ہے۔ عبادت میں منسوخ ہوا ہے، تو میں نے بتایا نا کہ عبادت کا نہیں تھا، اب ہو گیا۔ دیکھیے عبادت کے اندر جو چیز منسوخ ہوتی ہے وہ منسوخ ہی رہتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ 2 ہاتھ آپ گھٹنوں کے درمیان میں رکھ لیں، اب یہ منسوخ ہو گئے ہیں۔ تو اسی لیے مشکات والے نے کہا ہے نا کہ یہ ہاتھ یہاں رکھ کر آپ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود اس کا نص نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہاتھ جو ہے یہ بس وہی رہیں گے۔ تو اس لیے ایک روایت جو ہے وہ ایسی آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ کیا تھا، لیکن بعد میں پھر آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس لیے اس کے اندر تو نسخ بنتا ہے، کیونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے۔ تو جو معاملہ جو ہے وہ منہاج کا ہو، میں نے اس کے بارے میں آپ کو اصول بتایا۔ اصل میں جب جہاد کا جو ہے نا زیادہ ذہن کے اندر سمایا ہو تو پھر اس وقت ہر چیز جو ہے جہاد کے بارے میں بھی اب انہوں نے یہ کیے ہیں کہ جہاد سے مراد قتال ہے۔ اب اس کے معنی جو ہیں وہ تبلیغ، یعنی مطلب ہے کہ درس گاہیں چلانی، یہ کام کرنے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب کہ یہ درس گاہوں کی مخالفت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ درس گاہیں جو ہیں اب یہ منسوخ ہو گئی ہیں، اب سارے کا سارا کام۔ تو اس وقت میں خاص طور پر چونکہ استاد کی حیثیت سے میں انہیں کہتا تھا، دیکھو بات سنو، 1857 سے لے کر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے 1979 تک جب یہ افغانستان کا جہاد شروع ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کہاں جہاد ہے؟ بڑے بڑے علماء جنہوں نے علمی کام کیا وہ اس دور میں ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ قتال نہیں کیا، اس لیے کہ مسلمان جب ایک دفعہ شکست کھا گئے تھے تو ایسے حالات بن گئے تھے کہ مسلمان، یعنی جتنے بھی وہ علاقے تھے جہاں کے پکے مسلمان تھے ان کو تو انہوں نے جو ہے پھانسیاں دے دی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو جزائر انڈیمان ہے جہاں کی آب و ہوا بہت خراب ہے، وہاں پہ ادھر تھے کہ پوری زندگی وہاں گزارے۔ اور مولانا محمود الحسن جو ہے وہ جزائر انڈیمان سے جو ہے وہ آئے تھے واپس، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرا جو ہے وہ میری سوچ اب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں، صرف قرآن مجید جو ہے اس کا ہم مطالعہ کریں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے بزرگوں کے جب منہ سے نکلی ہیں تو اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ ان کا دار و مدار جو ہے وہ سارا فقہ پر ہے۔ تو قرآن مجید تو ان کے نزدیک جو ہے وہ اگر آپس میں تعارض ہو جائے تو قرآن مجید کی بھی آیتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اصول جو ہے نا، یہ اپنی فقہ کو درست کرنے کے لیے جو ہے یہ کتاب و سنت پر نہیں چلتے، اس لیے کتاب و سنت جو ہے وہ وہی ہے۔ تو اس لیے جو یہ بات ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ شریعت کا میں اضافہ ہو سکتی ہے، میں آپ کو ویسے اشارہ کر دیتا ہوں کہ اصل میں ایک بڑی مشہور بات ہے جو اصول کے اندر استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ویسے تو 3 اصول ایسے ہیں جن پر جو ہے وہ تقریباً اجماع ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث اور ایک اجماع۔ اس کے بعد جو قیاس ہے یہ بھی اختلافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ظاہری ہیں وہ قیاس کو نہیں مانتے، اسی طرح جو ہے وہ حتیٰ کہ داؤد ظاہری جو ہیں وہ بھی قیاس کی مخصوص شکلوں کے قائل ہیں،
ابن اعظم جو ہیں وہ اصل میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں جو مجاہدین تھے وہ ان مجاہدین سے آگے بڑھ گئے جنہوں نے بیچاروں نے 1857 میں جہاد کیا تھا. اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ہے میں نے بتایا کہ کس طرح ایک بہت بڑی تعداد. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک صادق پور کے تھے تو جب ان کی جو ہے وہ داڑھی مونڈی گئی تو وہ داڑھی کو جو اپنے ہاتھ میں لے کر روتے تھے. کہتے تھے تو نے مجھ سے پہلے شہید ہونا تھا. میرا تو خیال یہ تھا کہ پہلے میں شہید ہوتا. یہ باتیں جو ساری اب اصل میں جب عوام کو دعوت دینی ہو تو عوام بڑی جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں. اب یہ بات جو ہے وہ اس طرح پھیلائی گئی کہ ہر آدمی جو ہے وہ کہتا تھا مجھے کس طرح جو ہے وہ ٹریننگ کراؤ. اور یہ بات بالکل درست تھی کہ ٹریننگ کروانے کے بعد جب کشمیر کے اندر داخل ہو جاتا تو اس کے یعنی جب بارڈر پار کر جاتا تو اس کے بعد سارا کام ہی ISI کا تھا. کسی کے پاس ایسی صورتحال ہے ہی نہیں کہ وہ ان کو تحفظ دے سکے. اس لیے کہ یہ علاقہ بہت لمبا ہے بارڈر سے لے کر کشمیر تک. تو اس لیے یہ معاملے سارے اس لیے جو لوگ ایک دفعہ کشمیر میں داخل ہو گئے ہیں یا بارڈر پار کر گئے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ واپس آئے ہیں. مجھے پتہ ہے میرے ان میں خاص ایسے بھی لوگ تھے جن کے بارے میں اب میں کیا کہوں جو شہید ہوئے ہیں. تو میں بات سمجھاتا رہا ہوں کہ اس معاملے میں آپ جو ہے وہ افراد تفرید کا شکار نہ ہو. اور خاص طور پر یہ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کا یہ جو فتویٰ تھا نا کہ اب جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ دعوت منسوخ ہو گئی ہے اور جہاد جو ہے اب لازمی ہو گیا ہے. تو میں کہتا تھا یہ دعوت اور جہاد تو دونوں منہاج ہیں. ان کے اندر تو حرام اور حلال ہے ہی نہیں. جب دونوں منہاج ہیں تو منہاج کے اندر نص کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حالات کے مطابق. تو اس لیے میں نے جب یہ بات جو ہے وہ الحمدللہ ابن تیمیہ نے بیان کی ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بڑا عالم جو ہے وہ ساتھ ہو. تو انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے کہ جو دعوت کا کام ہے جب اس کے حالات ہوں تو دعوت دینی چاہیے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جتنے ہیں امام شافعی، امام مالک، امام بخاری وغیرہ یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مجاہدین تھے. کیوں؟ انہوں نے جو ہے وہ دین کے غلبے کے لیے محنت کی ہے. اب امام بخاری کا یہ جہاد نہیں ہے لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ جن کو جو ہے وہ جہاد والی چیز جو ہے وہ ذہن پر سوار ہو جاتی ہے وہ چونکتے اس سے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ خرابی تھی کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا. ایک آدمی ان میں سے لیتے ہیں عبداللہ بن مبارک، انہوں نے جہاد بھی کیا تھا. بلکہ مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی ہے نا اپنے اس کے بارے میں تجدید دین کے بارے میں، تو اس کے بارے میں مولانا مودودی نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ ان تمام کی یہ جتنے بھی محدثین ہیں اور یہ فقہا ہیں یہ تمام جو تھے یہ کمزور لوگ تھے ایمان کے اعتبار سے. کمزور لوگ تھے. اور اگر کوئی مجدد کامل ہو سکتا تھا تو وہ صرف ایک شخص ہے، وہ ابن تیمیہ. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب تجدید میں جو ہے یہ دعویٰ کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے. انہوں نے تو جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت عثمان کی بھی غلطیاں تھیں اور امیر معاویہ نے ان غلطیوں کو جو ہے وہ آگے ایک ایسی شکل دی جو اسلام ہی نہیں رہ گیا تھا. جو اسی طرح خلافت و ملوکیت کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہی باتیں ہیں. بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اصل میں اب دوبارہ ہم اس لیے نہیں دہراتے تاکہ ان کا جو کار خیر ہے وہ متاثر نہ ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا مولانا مودودی فن حدیث کو تو نہیں مانتے لیکن انہوں نے جتنا حدیث کا دفاع کیا ہے نا ساری زندگی اتنا دفاع بہت کم لوگوں نے کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کا قلم بڑا زوردار تھا. یہ سنت کی آئینی حیثیت جو ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے. اب یہ ہے کہ ایک طرف سنت کی آئینی حیثیت اور دوسری طرف جو ہے وہ ہاں بھائی اب بتائیے کہ مولانا مودودی جو ہیں ان کے بارے میں زبان نہیں کھلتی کہ کہا جائے کہ وہ فن حدیث کا انکار کرتے تھے. لیکن میں نے آپ کو بتایا مولانا مودودی بھی انکار کرتے ہیں مسلک اعتدال کے اندر. اسی لیے مولانا اسماعیل سلفی نے ان کا رد کیا اور اسی طرح ڈاکٹر حمید اللہ بھی انکار کرتے ہیں. انہوں نے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے مضمون جو ہے وہ شائع کیا اطلب العلم ولو بالسین تو انہوں نے اس کے خلاف مضمون لکھ کر مجھے محدث کے لیے بھیجا. پھر میں نے شائع نہیں کیا. میں نے کہا نہیں یہ تو کام نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کا کام چھوڑ دیں. تو
میرا ذہن بس یہ تھا کہ میں اس مضمون کو شائع کر کے اس کا رد کروں، لیکن میں نے کسی سے مشورہ کیا، کہنے لگے نہیں ابھی آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ کا آپ رد کریں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ویسے ایک پوری مثال تو نہیں دیتا، لیکن ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ دعوت تھی، اس میں ڈاکٹر حمید اللہ کو بھی بلایا گیا اور مجھے بھی خصوصی طور پر بلایا گیا۔ تو وہاں جو تھے وہ زیادہ مسلم لیگی جمع تھے اس دعوت میں۔ تو ایک آدمی جو مسلم لیگی تھا مشہور، جب ڈاکٹر حمید اللہ سے کوئی بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے بات شروع کر دی، تو مجھے وہ جانتا نہیں تھا، تو وہاں بیٹھے ہوئے کہتا ہے جی ہم ڈاکٹر حمید اللہ سے سننا چاہتے ہیں، آپ سے سننے کے لیے ہم نہیں آئے۔ وہی آتا جی، بس میں آپ کو بتا دوں مسلم لیگی تھا، وہ مکی بھی کراتا تھا، تو یہ اس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اب میں خاموش ہو گیا۔ پھر ظاہر ہے کہ مجلس کے اندر کوئی بھی ڈانٹ دے، نہ تو میرا تعارف تھا وہاں، لیکن جس شخص نے مجھے بلایا تھا وہ بہت بڑا مسلم لیگی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں احسن ظفر کے گھر تھی یہ دعوت۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بھی ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن یہ ہے کہ میرے بارے میں ویسے ان کا ہمیشہ یہ ذہن رہا ہے کہ مدنی صاحب جو ہیں وہ مسائل کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے جب بھی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ صحت دے اور انہیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے جی، بات جو ہے میں چاہتا ہوں لمبی نہ ہو، لیکن یہ لمبی ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد پھر اگلا باب ہے، تو باب آپ کو میں نے آج نسخ کا مسئلہ سمجھا دیا نا، نسخ کا۔ نسخ منہاج کے اندر نسخ جو ہے اس کے معنی حالات کے تحت تبدیلی کے ہیں، کیونکہ منہاج دعوت اور جہاد، تبلیغ اور جہاد، یہ دونوں منہاج ہیں، یہ حرام حلال نہیں ہے۔ تو یہ منہاج، جو چیز منہاج کا حصہ ہوگی اس کے اندر جو نسخ ہے وہ صرف حالات کی تبدیلی کا ہوگا، اور اس کے لیے عام طور پر اذا بدلنا آیۃ مکان آیۃ واللہ اعلم بما ینزل قالوا انما انت مفتر، یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ کوئی چیز تبدیل کر دینا حالات کے مطابق جو ہے وہ نسخ کہلاتی ہے۔ لیکن یہ اصول جو ہے منہاج کے اندر اور حرام حلال کے اندر، ان کا جو فرق ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ میں نے مولانا مودودی کی سی مثال دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ متع آج بھی جائز ہو سکتا ہے حالات کے تحت، کیونکہ انہوں نے منہاج والا متع میں استعمال کیا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ عبادات میں اور حلال میں جو ہے کوئی چیز جب منسوخ ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتی، تو اس کے لیے میں نے عبادت کے مختلف طریقے، جلسہ استراحت، اور اسی طرح جو ہے یہ جو ہے ٹانگوں کے درمیان میں رکھنا۔ اسی لیے مشکات والے نے جب یہ حدیث لائے ہیں نا عبداللہ بن مسعود کی، تو یہ حدیث اس اعتبار سے تو صحیح ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ عمل تھا، لیکن اس کے رسول کی طرف نسبت ہے نا، تو اس کے بارے میں مشکات المصابی جو ہے یہ ویسے بہت مشکات المصابی والا اور اس کا جو استاد ہے طیبی، یہ دونوں جو ہیں یہ بڑے کٹر سلفی ہیں، تو اس نے جو ہے وہ محدث بھی ہیں دونوں، تو اگرچہ یہ زبردست خطیب بھی تھے صاحب مشکات، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اصل میں رفع یدین کے بارے میں جو روایت لائی جاتی ہے نا حمایت میں، وہ یہ لائی جاتی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، تو اصل میں عبداللہ بن مسعود کی مراد یہ تھی کہ یہاں سے ہاتھ اٹھا کر گھٹنوں پر نہ رکھے جائیں، اور اس کا معنی انہوں نے لے لیا ہے رفع یدین جو نماز میں ہوتی ہے 3 دفعہ، تو اس لیے صاحب مشکات کے صرف اتنے لفظ ہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، یعنی اس معنی میں جن لوگوں نے لیا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت کو غلط لیا ہے، ان کی روایت جو ہے وہ تو اصل میں تشبیق اس کو بولتے ہیں، تشبیق کے معنی میں ہے، تو تشبیق آپ نے نہیں کی،
یعنی تشبیہ نہ کرنے کے بات ہوتا کیا ہے کہ اب یہ ہے کہ ہم گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور میں نے ابھی تک دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھنے آتے ہیں۔ چلیے اب پھر کسی وقت جو ہے وہ آپ کو بیان کر دیں گے، آپ جو ہے وہ آپ آگے چلیے۔ مسئلے تو ایسے آتے رہتے ہیں، تو اب نئے مسئلے جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے، مگر مجھے تو بڑی جو ہے وہ خواہش ہے کہ کس طرح میرا علم تازہ ہو اور میں جو ہے وہ کوئی اچھا کام کر جاؤں۔ اچھا جی، اللہ توفیق دے۔ باب المرأۃ السوداء۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں تو صرف اتنا تھا کہ ایک جگہ سے کوئی چیز اٹھا کر جو ہے دوسری جگہ رکھ دی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ اسے وباؤں کو مدینے سے نکال کر جو ہے وہ جوفا میں تبدیل کر دے۔ وہاں یہودی جو تھے وہ سارے آباد تھے۔ اب لیکن اب وہاں یہودی آباد نہیں ہے، اس لیے اب دعا کرنی چاہیے کہ جوفا میں بیماری نہ ہو، کیونکہ ایک وقت تھا جب کہ یہودی آباد تھے۔ جی ہاں، چلیے جی۔ حدثنا ابو بکر المقدمی حدثنا فضیل بن سلیمان حدثنا موسیٰ حدثنی سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینۃ رأیت امرأۃ سوداء سائرۃ الراس خرجت من المدینہ حتی نظرت بمحیا فتأولتها ان وباء المدینۃ نقل الی محیا وہی الجحفہ۔ حدیث تو یہ وہی ہے جو آپ کو پہلے ترجمہ سنایا ہے، تو اس لیے صرف یہاں ایک اتنا اضافہ ہے کہ عبداللہ کے ساتھ ان کے باپ کا ذکر آ گیا ہے، یعنی جو بات آپ نے نشاندہی کی تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اصل میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہر آدمی غلطی کر سکتا ہے، تو اس لیے کوئی چھوٹا بھی اگر ٹوکے تو بظاہر تو اس وقت میں ہی ہوں آپ کو درس دینے والا، لیکن مجھے آپ کی باتوں پر ایک ایک بات پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ چلیے جی، پھر اگلا باب ہے باب المرأۃ سائرۃ الراس۔ وہاں تو کالی عورت تھی، اور یہاں جو ہے وہ جس کے بال جو ہیں وہ یعنی ایک پہلو کالے کا کیا ہے اور ایک پہلو جو ہے وہ اس کا کیا ہے سر کے بال بکھرے ہوئے، کیونکہ یہ جو شکل ہوتی ہے نا، یہ عام طور پر جنیات کی شکل ہوتی ہے، جنیات کی، کیونکہ جنیات جو ہیں یہ بڑی بڑی اچھی شکلیں بھی اختیار کر لیتی ہیں، اس لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پریوں کا لفظ آ گیا ہے کہ پری بڑی خوبصورت ہوتی ہے، یعنی جنات جب خوبصورت شکل اختیار کریں تو کہتے ہیں پری بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور ان کے واقعات جو ہیں وہ بچوں کو سنائے جاتے ہیں۔ ہاں جی، نہیں، جنات کی جو ہے وہ جو ان کی مونس ہے وہی ہوتی ہیں پریاں۔ ہاں، جنات بہت بہت شکلیں بنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتے، اور باقی سب شکلیں بنا لیتے ہیں۔ جی اچھا جی، اب حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنی ابو بکر بن ابی اویس حدثنی سلیمان عن موسیٰ بن عقبۃ عن سالم عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت امرأۃ سوداء سائرۃ الراس خرجت من المدینہ حتی قامت بمحیا فأولت ان وباء المدینۃ ينقل الی محیا وہی الجحفہ۔ تو اب یہ حدیث تو وہی ہے، لیکن اس کے اندر وہ نقطہ بیان کرنے کے لیے میں بہت دفعہ آپ کو یہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن حدیث کو اگر آپ مدار نہیں بنائیں گے نا، تو آپ کو یہ بار بار کی جو باریکیاں ہیں کہ یہ پہلو بھی ہے، یہ پہلو بھی ہے، یہ پہلو بھی ہے، جس طرح امام بخاری احادیث کو لا کر جو ہے وہ ایک ایک پہلو واضح کرتے ہیں، اس وقت تک آپ کو جو ہے وہ شریعت کا صحیح پتہ نہیں لگے گا۔ فقہ جو ہے وہ شریعت کے قائم مقام کبھی نہیں ہو سکتی۔ باب اذا حز سیفا فی المنام۔ چلیے، یہ خواب جو تھا اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ
دعا جو کی تھی اللہ نے منظور کر لی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے نافرمانی کی تھی نا جنگ احد کے اندر، اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک خواب میں امام بخاری نے جو بیان کیا ہے وہ سن لیجئے۔ برید ابن عبداللہ ابن ابی بردہ عن جدہ ابی بردہ عن ابی موسیٰ اراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رأیت فی رؤیایا انی حززت سیفا فانقطع صدرہ فاذا ہوا ما اصیب من المؤمنین یوم احد، یعنی آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے تلوار جو ہے وہ ہلائی ہے، اور جب آپ نے تلوار ہلائی ہے تو تلوار کا جو اگلا حصہ ہے وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصل میں اشارہ تھا ان لوگوں کی طرف جو جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں کہ تلوار جو ہے میری بیکار ہو گئی، کیونکہ اگلا حصہ بہت کام کا ہوتا ہے، یہ ویسے بھی جو ہے وہ اگر کھوپ دیں تو آدمی مر جاتا ہے۔ ثم حززتہ اخری، پھر آپ نے دوسری مرتبہ جو ہے اس کو ہلایا، فعاد احسن ما کان، جو اس کی پہلے حالت تھی اس سے بھی بہتر ہو گئی۔ اللہ بہ من الفتح واجتماع المومنین، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فتح کی صورت ہمیں دی اور جو مومنوں کا جو ہے وہ اجتماع ہوا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے اندر فتح کو کہی جاتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ نے اس حالت میں سنا تھا کہ ابو سفیان جو ہے یہ واپس آ رہا ہے، یا جو واپس آ رہا ہے ابو سفیان، اس لیے کہ وہی لیڈر تھا نا، ابو سفیان واپس آ رہا ہے کہ آپ کو جو رہے سے ہیں آپ کو کچل دیا جائے۔ تو اس وقت صحابہ نے جو ہے جب یہ سنا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، تو اس وقت صحابہ جو اس وقت شکست کی وجہ سے، یعنی بڑے بڑے لوگ شہید ہو چکے تھے، حضرت حمزہ بھی شہید ہو چکے تھے اور بھی بڑے بڑے لوگ شہید ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آ رہے ہیں تو ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں، دوبارہ اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بہت بڑی فتح تھی کہ نہیں اگر جو ہے وہ پیچھا کرتے اور رہ سے لوگ جو ہے وہ مار دیتے، معاملے ختم ہو جاتا، اللہ کے رسول اگر قتل ہو جاتے، جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو آپ بھی قتل ہو جائیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، یہ ابو بکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر پڑھی تھی یہ آیتیں۔ خیر آپ کو پتہ ہے، اسی میں یہاں ذرا مختصر کر کے آگے گزرتا ہوں۔ تو آپ نے جب دوبارہ ہلائی تو پہلے سے بھی بہتر ہو گئی، تو آپ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد آپ کمزور ہونے کی بجائے طاقتور ہوں گے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے وہ فتح جو ملی ہے نا، خاص طور پر ابو سفیان کو ہمت نہیں پڑی دوبارہ آنے کی، اور مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے رہے ہیں، تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے، حالانکہ زخمی تھے۔ خود میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو زخموں کی حالت تھی کہ طلحہ بن عبید اللہ کی جو بازو ہے وہی سارا ختم ہو چکا تھا، اور حمزہ جیسے لوگ جہاں وہ شہید ہو چکے تھے۔ چلیے جی، اب یہ میں آپ کو ایک نقطہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کو میں اصول فقہ کے نقطے تو بڑے بتاتا ہوں، آج میں چاہتا ہوں اصول حدیث کا ایک نقطہ بھی آپ سمجھ لیں۔ یہاں ذرا عبارت دیکھیے، ان ابی موسیٰ اراہ عن النبی، اراہ کا جو محاورہ اس کے معنی ہوتے ہیں میرا گمان ہے، تو یہاں یہ ہے کہ ابو موسیٰ جو ہیں وہ روایت تو ان سے ہے، بیان کرنے والے تو وہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے میں روایت کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے رسول کی حالت یہ تھی۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے، مجھے اس بارے میں شبہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ مرفوع ہے کہ نہیں۔ ابو موسیٰ کہہ رہے ہیں بھائی، جب کہتے ہیں اراہ ہو، ہاں جی، ابو موسیٰ ہی ہے نا، ابو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
بردا کہنے لگے ہیں؟ نہیں، آپ کو یہ بتاؤں کہ ابو ہاں جد ہی ابو بردا، لیکن ابو بردا جو ہیں وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ابو موسیٰ کی بات کو بیان کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے آگے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا یا نہیں۔ ہاں یہی بات ہے نا، اب یہاں شبہ آ گیا نا، شبہ کس کو آ گیا؟ ابو بردا کو۔ ابو بردا کو جو شبہ پیدا ہوا ہے، اب اس کے یہ بخاری کا نام کیا ہے؟ صحیح، بخاری کا نام ہے الجامع الصحیح المسند، اور اس کے بعد یہ ہے المسند المختصر، جی، عن امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، یہ بخاری کا پورا نام ہے، اور یہی نام جو ہے وہ راجح ہے۔ اگر ابو ابن حجر نے اس کو راجح نہیں قرار دیا، میں نے اس لیے راجح قرار دیا ہے کہ امور کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو نبوت سے پہلے کی ہیں، تو بخاری کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے وہ نبوت سے متعلق ہیں، بہت سی چیزیں نبوت سے متعلق نہیں ہیں۔ مثلا آپ کی جو جنگیں ہیں ان کے اندر آپ کے وہی حالات دو لشکروں کے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھیے جنگ احد کے اندر شکست بھی ہو گئی، تو اس لیے قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ دکھ تم بھی اٹھاتے ہو، دکھ وہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں جو ہے وہ ثواب کی امید ہے، تمہیں ثواب کی امید نہیں ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھیے امام بخاری کا یہ اصول یہاں کمزور پڑا ہے، لیکن امام بخاری کی جو اپنی روایت لانے ہیں نا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر جو ابو بردہ کا جو شک ہے نا، امام بخاری نے جو ہے وہ اپنی دیگر روایتوں سے اس کی تائید کر دی ہے، یعنی گویا کہ اب یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا ہے، اسی لیے یہ خواب جو ہے یہ مسند ہے۔ موقوف روایت جو ہوگی یہ معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ مرفوع ہوگی۔ اصل میں کیا بات ہے، جو روایت موقوف ہوتی ہے نا، اس کی چند ایک ایسی علامتیں ہیں کہ وہ مرفوع کے حکم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر صحابی جو ہے داخل نہ ہو، اور جب اس کا اجتہاد داخل نہ ہو اور وہ اسرائیلیات سے متعلق نہ ہو، اور خاص طور پر اگر وہ قرآن کی تفسیر ہو پھر تو مرفوع ہوتی ہے حکماً، لیکن ویسے بھی صحابی کی رائے اگر ایسی ہو جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو اور اسرائیلیات میں سے وہ نہ ہو کہ وہ روایت، تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس اصول کے مطابق امام بخاری نے یہ روایت کو دیا ہے، اس روایت کو۔ اور ابو بردہ کا جو گمان ہے امام بخاری کی روایت کے مطابق جو ہے وہ یہ اراہو امام بخاری نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ابو بردہ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے اس اصول کے مطابق یہ فن حدیث کا اصول ہے۔ اصل میں اب بات تو بڑی اہم ہے، بعض میں نے آپ کو جو ہے وہ اپنی ایک درس میں یہ بیان کیا تھا کہ فن حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک فن حدیث کے اندر جو ہے مصطلحات الحدیث، اور ایک فن حدیث کے اندر ہے اصول الحدیث۔ مصطلحات الحدیث جو ہے یہ تو اصطلاحات پر مبنی ہے، فن حدیث کے اندر جتنی اصطلاحیں آئی ہیں ان کا بیان کرتا چلا جائے گا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں محمود طحان کی جو کتاب ہے یہ سب سے جامع ہے اور اس کی ترتیب سب سے شاندار ہے، اسی لیے اس کتاب کو جو ہے وہ عام طور پر ہمارے مدارس میں رکھ لیتے ہیں اصول حدیث کی کتاب، لیکن مدینہ یونیورسٹی میں انہوں نے جو ہے وہ عطیہ المنہ رکھی ہوئی ہے، اور عطیہ المنہ جو ہے وہ عبد الکریم مراد کی ہے۔ عبد الکریم مراد یہ بلوچستان کے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر ان چیزوں کا دھیان رکھا جاتا تھا۔ اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس کے اندر اصطلاحات ہوں گی وہ تو مصطلحات ہیں، ان کے بارے میں تو ہمیں فکر نہیں ہے، اصطلاح ہی ہے نا، تو ہاں اگر کوئی اصطلاح جو ہے وہ جس معنی میں ہے کوئی اور کسی معنی میں لے لے وہ غلط ہے۔ اصطلاح جب ایک دفعہ کوئی معنی اس کا متعین ہو جاتا ہے پھر اس کا معنی بدلتا نہیں ہے، جیسے کہ غامدی جو ہے اب بعض اصطلاحیں جو ہے وہ بدلتا ہے۔ چلیے جی اب آگے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے اصول حدیث۔ اصول حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بات ہوتی ہے تحمل و ادا کی۔ تحمل و ادا یہ ہوتا ہے کہ راوی نے اپنے استاد سے یہ روایت کیسے لی، اور یہ روایت جو ہے اس کا استاد سے لیتے وقت کیا حالت تھی، کیونکہ اس کے اندر تحمل و ادا کے اندر بہت سی حدیثیں جو ہیں
جبکہ ویسے سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا اسناد ہو صحیح، یہ حدیث کو صحت کو لازم نہیں ہے، کیونکہ تحمل و ادا کی جو کوتاہی ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اسی لیے مستدرک حاکم جو ہے وہ بخاری کی شرط پر ہونے کے باوجود ضعیف حدیثوں سے، بناوٹی حدیثوں سے بھری ہوئی ہے. اسی لیے لوگوں نے کہہ دیا کہ جی حاکم کی جو ہے تصحیح کی اصطلاح جو ہے یہ اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور ابن حبان کی جو اصطلاح ہے جو ہے وہ بھی صحیح کی، اس سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فن حدیث ہے. اب فن حدیث میں جس کو اب دیکھنا ہے یہاں کیا آ گیا ہے، درمیان میں سند میں وہ گمان کی بات کر رہے ہیں، یہ تحمل و ادا کا گمان ہے. لیکن امام بخاری نے کس کو ترجیح دی ہے؟ جو ہے وہ مسند کو بنا کر یہ پیش کر دی ہے. تو اس لیے امام بخاری جو ہے وہ اصول حدیث کے بڑے ماہر ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قاضی ایاز کی کتاب ہے اصول حدیث کی پہلی کتاب، اور جس کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے جی، اللہ معاف کرے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو دعائیں کھاتا ہوں اس میں مجھے نام بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، تو اس کا نام میں نے آپ کو اس کو بتایا تھا. اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ خود محمود طحان نے بیان کی ہے، اور کہا کہ یہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر جو ہے مصطلحات کی چیزیں کم ملتی ہیں، اس کے اندر جتنی باتیں آپ کو ملیں گی وہ تحمل و ادا کی ملیں گی. اور اس کا جو مصنف ہے وہ کون ہے؟ قاضی ایاز. یہ قاضی ایاز جو ہیں یہ بڑے مشہور ہیں، شمائل نبی کے اعتبار سے بھی مشہور ہیں، تو بہت بڑے محدث ہیں. اور ان کی وفات جو ہے وہ 554 کی ہے جی. شفا، چلو جو بھی ہے، بات یہ انہوں نے اس نیت سے نہیں لکھی. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا ملا علی قاری کی کتاب موضوعات کبیر وہ بھی مرجع ہے. کیا اللہ اکبر، اللہ رحم کرے. تو آپ کو میں نے یہاں یہ اصول بتایا ہے کہ تحمل و ادا کے اعتبار سے تو ابو بردہ جو ہے ان کا گمان ہے، یقین نہیں ہے. لیکن امام بخاری جو سند لے آئے ہیں اس کی روح سے جو ہے یہ اب حدیث جو ہے یہ اللہ کے رسول کی مرفوع ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بخاری کے نام کے اندر یہ چیز موجود ہے، ان امور رسول اللہ. لیکن اس سے مراد بہت وہ اصول ہوتے ہیں جو ہے وہ نبوت کی حالت میں نہیں ہوتے. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، اس سے پہلے جو آپ نے کام کیے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کی حدیث تو ہے، آپ سے متعلقہ چیزیں تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت نبی بات ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں، اس طرح جو جنگیں ہیں ان کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے. تو میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا تھا. یہ ذرا سلیم لو جی، آپ جو ہے روایت کے بارے میں